الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء ذوی الاحترام سامعین کرام، آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کی نظریں پیش کی. اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کے ذوق کے مطابق جب تک آپ جانیں گے اس وقت تک دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والی باتیں آپ کے پوری گزار کی جائیں گی. آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنے علم میں اضافے کے لیے گفتگو کو سماعت فرمائیں. قبل اس کی آئی اور آپ اس ذات کی محفل صحیح ہے، اس ذات کی آمد کے تعلق سے ہم گنہگار امتیوں نے آقا کریم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد سجائے بیٹھے ہیں. اسی آقا کریم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں گھوم کر کے بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ. صبح طیبہ میں بھی بنتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے سارا. آج ہمارا نور والے آقا کی دنیا سے تشریف آوری پر خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. آج میرا خدا کی قسم ایسی خوبصورت مقدس متبرک رحمتوں سے نور رات ہے. اس رات کو ہم 12ویں شریف کے نام سے منسوب اور معلوم کرتے ہیں. شب ولادت کے نام سے ہم منسوب اور معلوم کرتے ہیں. شب عید میلاد نبی کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں. جو بیٹھے ہیں ان میں سے ہر شخص جانتے ہیں کہ آج بھی رات گزار کر کے اس کی صبح میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے. ہمارے اور آپ کے آقا کا نام دو ذاتی نام ہے، بقیہ صفاتی نام بہت ہیں. کچھ لوگوں نے 400 گنائے، کچھ نے 450. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 800 نام رسول اللہ کے استعمال کرائے. لیکن دو ذاتی نام ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنے، ذاتی نام یا صفاتی نام،
تو درود ضرور پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں میرا نام لیا جائے اور اس کے درود نہ پڑھے وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ بتائیے، اس لیے ایک مومن کا وسیلہ یہ ہونا چاہیے جیسے ہی اپنے میٹھے میٹھے آقا، پیارے پیارے آقا، رب کے محبوب کا نام لے تو پہلے اہتمام کریں۔ اہتمام کیا ہو کہ ڈائریکٹ نام نہ لیں، اہتمام یہ ہے اس سے پہلے القابات، اور پھر نام سے پہلے حضرت ہو، پھر اس سے پہلے سیدنا ہو، اور پھر آقا کریم کا نام پاک ہو، اور پھر اس کے بعد درود پاک ہو۔ یہ اہتمام ایک سچے پکے مومن کا ہونا چاہیے۔ آج غیروں کی محفل میں آپ چلے جائیے اور غیروں کی زبان سنیے، خدا کی قسم یہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ ہمارا پڑھتے ہیں، لیکن میرے آقا کا نام اتنی بے رخی سے لیتے ہیں جیسے لگے کہ یہ ان کے خاندان کا کوئی آدمی، یہ ان کے گھر کا اہل خانہ کا کوئی ایک فرد ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ آج بڑا محفل سجائے بیٹھے ہیں، گنہگار، سیاہکار، سیاہ خیال صحیح، کمزور اور غریب صحیح، لیکن بڑے بڑے دولت والے، ثروت والے، طاقت والے، شہرت والے، سورس والے بیٹھے ہیں، انہیں اس قسم کی مجلس میسر نہیں ہے کیا؟ تو آپ خوش ہو جائیے خدا کی قسم کہ یہ قسمت کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ بڑے بڑے مولاؤں کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا ہے کہ وہ نبی کی میلاد پہ خرچ کریں۔ اربوں خربوں پتی ہے مسلمانوں میں، جو مسلمان اپنے آپ کو جانتے ہیں، لیکن اسے میسر نہیں ہے آج کی یہ شب ولادت پہ خرچ کرنا، شرانہ کرنا، مجلسیں سجانا، لوگوں کو دعوت دینا، غریبوں کی مدد کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا۔ خدا کی قسم آج کسی کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی حالت دریافت کرتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ میلاد والے آقا نہ ہوتے تو ہمیں کوئی ٹھنڈ نہیں ہوتا، آدمی تڑپ رہا ہوتا، ہم اپنا راستہ الگ لے لیتے، گھر میں آدمی کرا رہا ہوتا اور ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے۔ واللہ العظیم اسی میلاد والے آقا کی دین ہے کہ ہمارے اندر انسانیت بحال ہے، ہمارے اندر مودت ہے، محبت ہے، خلوص ہے، ہمدردی ہے، اخوت ہے، بھائی چارگی ہے۔ اگر آج یہ میلاد نہ ہوتی اور پھر میلاد والے نہ آتے، کچھ نہیں ہوتی، یہ رات بھی نہیں ہوتی۔ صحیح تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سارے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، چاند، سورج، ستارے، زمین، پیڑ پودا، درخت، دریا، پہاڑ، کچھ نہیں ہوتا، یہ فرشتے بھی نہیں ہوتے، دوسرے نبی بھی نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی وہ حدیث نور والی کتاب المصنف، یہ حدیث آپ ہے جس میں وہابیوں نے سرقہ کیا۔ میرے پاس پوری دلائل موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ اور دبئی میں جو دبئی کے وزیر تعلیم ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کے وزیر تعلیم تھے وہاں، وزیر تعلیم جس کو وہاں ہندی زبان میں شکشا منتری کرتے ہیں، وہاں بھی شکشا منتری ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اسکول کے بچے اس میں توجہ زیادہ ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا کہ بہار کی شکشا کی ذمہ داری کون ہے، وزیر کون ہے، پورے انڈیا کی شکشا منتری کون ہے۔ آج ضرورت ہے ہر نفریوں کو جاننے کی۔ تو
یہ دبئی کے وزیر تعلیم الحمدللہ سنی صحیح عقیدہ، یہ حصہ اللہ نے ان کے مقدر میں ڈال دیا کہ ہے تو سیاسی آدمی لیکن ایک بڑا کام ہے، بڑا صحابہ سے جو حدیث نور کو وہابیوں نے چرا رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وزیر تعلیم کو یہ توفیق بخشی اور یہ وزیر تعلیم وہ اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ، اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہے قریب ہے، وہ جگہ ہے مانارا شریف جو ایٹا ضلع میں اتر پردیش کے اندر پڑتا ہے۔ مانارا شریف میں خانقاہ برکاتیہ کہ ابھی جو موجودہ سجادہ نشین ہے حضرت علامہ شیخ طریقت سید امین میاں قبلہ صاحب یہ دبئی تشریف لے جاتے ہیں، انہی کے مرید ہیں، ان کے مرید کے وساطت میں یہ کام ہوا اور ایک بڑا کام یہ ہوا کہ بہت ساری کتابوں سے جو وہابیوں نے نکال دیا اپنی صحیح سے نور کو، انہوں نے اس مسودہ کو، مسودہ کہتے ہیں کتاب جو پہلے قلم سے لکھا جاتا تھا، پہلے کپڑے پہ، یہ لکڑی پہ، پتھروں پہ کتاب لکھے جاتے تھے، اس وقت کاغذ دستیاب نہیں تھا، قرآن مقدس بھی پہلے کتاب یہ کاغذ پہ نہیں لکھا گیا، جس وقت وحی نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل امین پڑھ لیتے اور اللہ کے رسول یاد کر لیتے، پھر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتاتے اور وہ صحابہ کرام کپڑے پہ، درخت کے پتوں پہ، بڑے بڑے پتھروں پہ لکھ لیتے اور اس کو محفوظ رکھتے۔ اس طریقے سے پورا قرآن انہی چیزوں میں محفوظ تھا۔ جب سے یہ کاغذ ایجاد ہوا تب جا کر کے کاغذ میں لکھا گیا، اس وقت بھی پریس نہیں تھا، اس کی چھپائی ہوتی، لوگ مہینوں نہیں سالوں سال ایک قرآن مکمل کرتے پہ کاغذ۔ یہ کلمی اس کے آج بھی آپ گرمت جہاں آپ کے بہار میں پٹنہ کے اندر ایشیا کا سب سے بڑی لائبریری خدا بخش لائبریری پٹنہ کے اندر موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھیں، اس میں آج بھی بہت سارے مخطوطات کہتے ہیں قلم سے لکھی ہوئی نسخے ہو، ہاتھ سے لکھی ہوئی نسخے ہو، ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں سونا بنانے کی بھی ترکیبیں موجود ہیں۔ نماز سے میں نے کتاب پڑھی بھی ہے، خود لائبریری میں جا کر کے بتانا یہ ہے کہ اس مسودے کو انہوں نے حاصل کیا اور اس حدیث نور کو جس کی سند کو انہوں نے چھپا کر کے خیانت کیا تھا کہ ہم اپنا مسلک کیسے بیان کریں گے دنیا میں، ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ نبی نور نہیں ہے، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چاہتے، اللہ اپنے نبی کا حامی ہے، ناصر ہے، وہ کب چاہے گا کہ میرے حبیب جن کو میں نے نور بنا کے بھیجا ہے اس کو یہ وہابی نور پہ پردہ ڈالنا چاہے تو میرے نبی کے نور کا پردہ چھپ جائے۔ اللہ نے چھپایا نہیں ہے، اپنے نبی کو چھپایا ہے، اور چھپا تو اتنا ہے کہ میرے نبی کو وہ لوگ بھی جان رہے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی مان رہے ہیں جو نبی کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ امریکہ کے اندر ایک ملک ہے برمنگم سے کتاب چھپی، چھاپنے والا یہ یہودی ہے، یہودی اس نے کتاب لکھی ہے، میں نے ایک دفعہ عالم المسلم نے بیان بھی کیا ہے، The 100 کے نام سے، یعنی 100۔ اس 100 میں کیا کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ پوری دنیا کا اس نے تحریری یعنی مطالعے کے اعتبار سے جائزہ لیا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے آدمی یعنی پوری تاریخ انسانیت کا اس نے جائزہ لیا، اس کی تحقیق، اس کا ریسرچ کیا، اس پہ مکمل جستجو میں لگ گیا، پوری تاریخ کو کھنگال ڈالی اس نے، سوچی کتنا لمبا وقت لگا ہوگا، پوری تاریخ کھنگال کر کے جو اس کو اچھا لگا اپنے مطالعے میں، اپنے پڑھنے میں، اسٹڈی میں، اس میں سے اس نے لاکھوں میں سے چھٹنی کرتے کرتے اس میں سے 100 کو اس نے بنا دیا۔ کتنے کو؟ 100 کون لوگ تھے؟ بولیے تقریریں آپ سنتے ہیں، میری عادت یہ ہوتی ہے کہ نالج ہم دھماکہ دار تقریر کرنے کے عادی نہیں ہیں،
ہاں کرتے ہیں، اگر قوم ایسی ہو سننے والی تو منتقل بھی کرتے ہیں جو آج کل آپ یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے، لیکن نہیں، میرا مقصد ہوتا ہے قوم کے اندر کچھ نالج، کچھ علم، کچھ معلومات فراہم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں تذکرہ، بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ یہ کون؟ 100 لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، مہان تھے اپنے وقت کے، عامی نہیں تھے، اور یہ مہان بھی مہان میں سے چھٹے تھے۔ سب سے چھٹنے کے بعد 100 کا انتخاب کیا، اور 100 کے انتخاب کے بعد جب اس نے سوچا کہ اس کو ہم کتابی شکل میں لائیں، اس کتاب کی طباعت ہو، اس کو چھاپا جائے، بک تیار کیا جائے، تو کہا کہ 100 تو میں نے لکھ دیا ہے، لیکن پہلے کس کا تذکرہ کیا جائے؟ سب سے پہلے کس کی سوال حیات لکھی جائے؟ سب سے پہلے کس کو لکھوں؟ کس کی جیونی لکھوں؟ کس کی زندگی لکھوں؟ کس کی حیات جو سب سے خوبصورت ہے اس کو لکھوں؟ پھر 100 کا اسے جائے، لاکھوں میں سے 100 کو چھاٹا، اور اس 100 میں سے چھٹنی کر رہا ہے کہ کون ہے جو 1 نمبر کے لائے، کون ہے جس کو سب سے پہلے پیٹ پہ مقام ملے۔ اور یاد رکھیے گا، کتاب میں بتائیے گا کہ لکھنے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، لکھنے والا یہودی ہے، اسلام کا عظیم دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن کہا، اسے اللہ کے رسول نے عظیم دشمن کہا، یہ عظیم دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ تو ان 100 میں سے شریک کرنے کے بعد جو اس کے دماغ میں بات آئی، سب سے پہلے اس نے میرے اور آپ کے نبی کی سیرت اس نے لکھی۔ حق وہ ہے جو سب سے یہودی ہے، اس نے اپنے بھی نمائندہ کو لکھا، بڑے بڑے اس کے اندر ریسرچ اسکالر ہے، دانشمند ہے، مفکر ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، لیکن کسی کو کھاتے میں نہیں لایا۔ ان 100 میں سے 99 کو بعد میں لکھا، 1 نمبر پہ جو سب سے رکھا وہ میرے اور آپ کے آقا کو۔ لوگوں نے پوچھا، آپ تو مسلمان بھی نہیں ہے، آپ تو اسلام کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ نے 100 کا چوائس کیا، اس چوائس میں سے پھر 99 پر 1 کا جس کو آپ نے چوائس کیا، منتخب کیا ہے، وہ تو مسلمانوں کا قائد ہے، وہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، وہ تو مسلمانوں کا نمائندہ ہے، آپ نے کیسے اس کو رکھا؟ جواب سنیے، اس نے کہا میں نے 1 نمبر پہ رکھا نہیں ہے، میں نے 1 نمبر پہ رکھا نہیں ہے، وہ ہے ہی 1 نمبر کے لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار قیامت، سرکار قیامت، سرکار قیامت، سرکار قیامت، محمد کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، نور کی آمد، اور نور کی آمد، محسن کائنات کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کی رات کچھ ہم فائدہ حاصل کریں، برکت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، نعمت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور اپنے علم میں اضافہ کے اعتبار سے۔ یہ حدیث نور جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اس نے کتابوں سے غائب کیا تھا، اور یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو امام بخاری کے بخاری سے بھی پہلے کی کتاب، یہ المصنف الحمدللہ، اس کی چوری پکڑی گئی، اور جو سند تھی، روایت تھی، پوری سند روایت کے ساتھ پہلے وہ حدیث قدسی ہے کیا؟ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور، میں اللہ کا نور۔ اب اس نور کے تعلق سے ایک بات میں شفا شریف سے بتاتا ہوں۔ یہ شفا شریف مکمل عربی ہے،
اور یہ چھپی ہے بیروت، یہ مصر میں ہے، خالص عربی، یہ وہاں سے کی چھپی ہوئی ہے اور یہ کتاب ہر جگہ دستیاب نہیں ہے۔ میں اس کو تقریباً 14-15 سال سے تلاش رہا تھا پورے ہندوستان کے خانہ میں، یہ عربی میں، اردو میں مل رہی تھی، عربی میں دستیاب نہیں تھی۔ الحمدللہ یہ بریلی شریف جو کہ مکتبۃ العلمیہ دعوت اسلامی نے بڑا کام کیا ہے، اس نے مصر کی اور ترکی کی اور بیروت کی بہت ساری وہ تصنیف جو انڈیا کے اندر نہیں تھی، یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ یہ لگ بھگ کروڑوں روپیہ کی کتاب، اربوں روپیہ سے بتایا، کروڑوں روپیہ یا اربوں میں دعوت اسلام نے بڑا کام کیا ہے۔ الحمدللہ میں نبی کے نور کے تعلق سے عقیدے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث اور اس کتاب کی برکت سے آپ کے دلوں کے دروازے کھول دے گا۔ دلوں کے دروازے کھولے ہوئے نہیں ہیں، لیکن مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میں نورانیت عطا فرمائے گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی کا نام ابھی میں نے بتایا کہ دوسرے نے 400، کسی نے 450 اور ہم سب کے اعلیٰ حضرت نے کتنا نام گنا ہے؟ 800۔ یاد رکھیے گا، اس کی بھی دلیل ہے تاریخ الوجود میں تمام موجود ہے، یعنی جتنے لوگوں نے پوری تحقیق کے بعد نام شمار کرائے اور پہنچے ہیں 450۔ کب سے؟ پورے 1450 سال سے لے کر، اب سوچ لیجیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جتنا سب مل کے نام بتائے، تنہا اعلیٰ حضرت بریلی کے امام رضا نے اپنا نام اکیلے بتایا۔ یہ ہمیں خوشی نہیں بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم سنتی ہیں اور اعلیٰ حضرت ایسے علم کے اسپرٹ ہم نے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ نور کے تعلق سے اس شفا شریف میں حضرت علامہ قاضی عیاض امام مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کی ہے کہ آقا کی حقیقت قال قتادہ، یہ قتادہ ایک تابعی ہے، تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، اور صحابی کا بڑا مقام، یعنی پورے 1000 سال اگر اللہ کو عمر دے اور ایک بھی کوئی زندگی میں گناہ نہ کرے تو یہ نیکی ہے، اور جس نے ایک جھلک سے ایک نگاہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لیا ہو، ان میں بڑا کون ہوگا؟ اب آپ بتائیے، صرف کوئی نیکی نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی زکات نہیں دیا، حج نہیں کیا، تسبیح نہیں پڑھی، صرف ایک نگاہ نبی کے چہرے انور پر پڑ گئی، 1000 سال کے عابد، زاہد، مفتی، متقی، عالم، محدث، امام، ولی، غوث، قطب، ابدال، سب سے زیادہ اس کا مقام ہوتا ہے، اور اس کو جو دیکھ لے اس کو تابعی کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ یہ تابعی ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كن اول الانبیاء فی الخلق واخرهم فی البعث، یہ اس کے تعلق سے ہے کہ جو بھی میں نے حدیث نور پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اس کے تعلق سے اللہ کبھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خلق میں، یعنی اللہ تعالی نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام میں سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ میری، ہم سے پہلے کچھ نہیں تھا، جنت بھی نہیں، حور بھی نہیں، غلمان بھی نہیں، عرش بھی نہیں، لوح بھی نہیں، قلم بھی نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کی چیزیں ہیں؟ لوح وہی ہے جس میں ہم آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، لوح کے معنی ہے تقدیر۔ قیامت تک کے جتنے لوگ پیدا ہوں گے، کوئی بھی مذہب کا ہو، کہیں کا بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس سے بس نہیں، تمام کی تقدیر پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا۔ اب سوچیے کتنا بڑا ہوگا۔ ابھی گاؤں کی سوچی اگر کسی سے مانگیے کہ ایک محلے کی سوچی لائیے تو کتنی موٹی ہوتی ہے، سوچ لیجیے۔ پھر ایک بلد کی سوچی کتنی موٹی ہوتی ہے،
پھر ایک ضلع کی سوچی اگر تیار ہوئے کہ گھر ایک ایک گھر کوئی ضلع کتنی موٹی ہو سکتی ہے، پھر ایک ملک کی کتنی ہوگی، اور صرف پوری دنیا کی نہیں بلکہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک سب کی تقدیر اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں تو اللہ نے پیدا کیا اور رکھا کہاں؟ پیدا کیا دنیا نہیں تھی کہ دنیا میں نہیں، آپ سمجھے کہ دنیا بھی نہیں، آپ یہ بھی سمجھے کہ جنت بھی نہیں تھی، اللہ نے پیدا کیا رکھا کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے قرب خاص میں رکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ باریک تو اپنے قرب خاص میں رکھا، پیدا کیا اور اپنے قرب میں رکھا، اور جب بھیجنا ہوا تو سب سے نبیوں کے اخیر میں اور نبیوں کے اخیر میں بھیج کر کے اور آپ کہ پشت انور پر اللہ نے مہر لگا مہر سمجھتے ہیں؟ آج بھی آپ دفتر میں جاتے ہوں گے تو پہلے اوپر تحریر لکھی جاتی ہے اور اس کو وزنی کرنے کے لیے ایک مہر نیچے میں لگا دیا، مہر کہاں لگتا ہے؟ نیچے میں۔ مہر کہاں لگتا ہے؟ سب باتوں کے اخیر میں۔ مہر لگنے کا مطلب ہے کہ اب کوئی بات نہیں لکھی جائے گی، یہ آخری بات ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور جب بھیجا تو نبیوں کے اخیر میں بھیجا اور نبوت کی مہر لگا دیا۔ مہر کہاں تھی؟ یہ کندھا دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں شانے دائیں بائیں، اس کے بیچ میں گردن کے پاس ایک چھوٹے سے گلائی میں کتابوں میں آئے کبوتر کے انڈے کی شکل میں وہ مہر نبوت لگی تھی اور اس پہ لکھا تھا کیا؟ یہی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آقا تشریف لائے دنیا میں تو آپ کی دایا سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی جو عورتوں کو وضع عمل نہیں ہوتا ہے اس وقت معاون مددگار عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مددگار عورت کو دایا کہا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بولیے رضی اللہ تعالیٰ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو جو ظہورات ہوتے ہیں اس وقت جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جو عام بچوں میں باتیں نہیں ہوتی ہے میں نے اپنے لفظ جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہیں پہ جو آپ کی دعا کی حضرت صفیہ وہ بھی فرماتی ہے اپنے بھتیجے کو، وہ پھوپھی تھی حضرت صفیہ، کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دونوں کندھے کے بیچ میں جیسے سرکار تشریف لائے اپنی ماں کے پیٹ مبارک سے دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ وہ مہر نبوت الحمدللہ صاف فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ مہر نبوت سرکار کے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب کوئی نبی نہیں آئے۔ ہمارے اور نبیوں کے درمیان جو اختلاف ہے بہت سارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ بندیوں نے اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانا، اور اس نے لکھا ہے میرے پاس کتابیں موجود ہیں، وہ کتابیں بھی ان کے مولویوں کی کتاب سے لکھا ہے اور اس دعا سے بھی پورے ابتدا کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ نبی کے بعد بھی اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے پھر بھی نبی کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ باتیں کچھ کتابیں ہیں۔ اب جب مہر نبوت اللہ نے لگا دیا، لگایا کس نے؟ خدا نے لگایا۔ تو جب نبوت کی مہر لگ گئی پھر کوئی نبی آ سکتا ہے؟ قرآن مقدس میں ہے خاتم النبیین، اور یہ ہے ہر فاتحہ پڑھنے والا فاتحہ میں پڑھتا ہے۔ فاتحہ جہاں فاتحہ خانی ہوتی ہے اس میں یاد بھی ہوتی ہے خاتم النبیین، یعنی نبیوں کے خاتم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
بتائیے بات لمبی ہو گئی کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب اس نبی کے نور کے کتنے حصے ہوئے؟ ایک بہت لمبی حدیث کے پاس اگر یہ بیان کروں تو پھر دوسری باتیں بیان کروں. میں آپ کے ذہن کے اعتبار سے بہت ہلکی باتیں گزار کروں. سرکار دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سارے اوصاف، بہت سارے محاسن کا جامع اور مکمل بنا کر کے رکھا اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے رکھا. رحمت اگر آقا کریم تشریف نہ لاتے تو آج عالم یہ ہوتا کہ ہم بھی ایک دوسرے کا حکم پوچھ رہے ہوتے، ہم بھی ایک دوسرے کو نہ جانے کتنے کو قتل کر کے قاتل بنے ہوتے. نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے کہ یہ جو حالات تھے، قتل کرنا عام بات تھا، زمین و جائیداد چھیننی عام بات تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا عام بات تھی، اور کوئی آر اور کوئی شرم و حیا بھی محسوس نہیں ہوتا، کوئی غلط بھی نہیں یاد کرتا تھا. آج ہم بھی کسی بیٹی کے قاتل ہوتے، آج بھی کسی بیٹی کے قاتل ہوتے اور پھر فخر کر رہے ہوتے. حضرات، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ آج رحمت والے آقا تشریف لائے ہیں. آج یہ جو عورتوں پر ریزرویشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو قید و بند کی مصیبت میں نہیں ڈالا ہے، ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے. خدا کی قسم کی عورتوں کو آزادی کے نام پہ یہ کیا دے رہے ہیں علماء و نفیس. صحیح یہ ہے کہ اگر بانی اسلام تشریف نہ لاتے، خدا کی قسم یہ بھی اپنی عورتوں کو چتا پہ جلایا ہے. آج جو کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے عورتوں کو قید و بند میں مبتلا کر کے رکھا ہے، یہ بھی اپنے ان عورتوں کو جن کے شوہر مر جاتے انہی کے چتا پر، انہی کے کھاٹ پہ ان عورتوں کو بھی جلا دیا کرتے. اسی ہندوستان کی تاریخ آج اسی میلاد والے آقا کا کرم ہے، ان کی برکت ہے، ان کی رحمت ہے کہ آج ہندوستان میں بھی کسی کا شوہر مر جاتا ہے، شوہر کے ساتھ اس کو جلایا نہیں جاتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اب اس رحمت کے تعلق سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کتنا بلند کیا اور اس کی رحمت کہاں کہاں ہے. بس یہ دو پوائنٹ گفتگو کرتا ہوں، لے کے ایک دوسری محفل بھی جو 3 بجے 3:30 بجے میں ہونا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو جگنا ہے. 2 پوائنٹ پہ گفتگو کر کے جلدی سے ہم سلام پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب رحمت للعالمین، اگر یہ رحمت والے نبی نہ آتے ہم بھی حیوان ہوتے، ہم بھی درندے ہوتے، ہم بھی ظالم ہوتے، ہم بھی قاتل ہوتے، ہم بھی چور ہوتے، ہم بھی ڈکیت ہوتے. کیا یہ ممکن کی بات ہے کہ لزومی بات ہے؟ لزومی بات ممکن نہیں. یہی شان تھی آپ انڈیا ہو یا انڈیا سے باہر. اللہ تعالیٰ یقول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنایا. اب یہ رحمت اب تو نہیں ہے نعوذ باللہ، اس لیے کہ آقا تشریف نہیں لائے تو آپ کو رحمت نہیں ہے. کہا کہ نہیں، میرے آقا رحمت بن کے تشریف لائے. اس کی رحمت ایسا نہیں ہے کہ وہ تشریف لے گئے دنیا سے تو ان کی رحمت بھی چلی گئی. اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ میں آقا رحمت تھے، ہیں، رہیں گے. اور ان کی رحمت کہاں تک رہے گی؟ قبر میں، حشر میں. جنت بھی ان کی رحمت جانے والی نہیں ہے. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھنا. فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً. سبحان اللہ. یہ صاحب شفا فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو جس طریقے سے آپ دنیا میں آئے وہ لڑکیاں جو برسا بر سے زندہ دفن کی جا رہی تھی، ان کی چیخ و پکار رب کی رحمت کو جھنجھوڑ رہی تھی، مولا کوئی بھیج دے ایسا مسیحا، مولا کوئی بھیج دے ایسے ہمدرد کو، ایسے مونس و غمخار کو، بے کسوں کے کس کو، بے بسوں کے بس کو، کہ ہم غریب بچیاں دفن ہونے سے بچ جائیں۔ بچیوں کی چیخ و پکار باغ اجابت سے ٹکرائی اور اللہ نے بعد کی رات گزار کے رسول نے سورہ صادق کو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کی صورت میں بلائے۔ کس کس کے لیے رحمت کہا گیا کہ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں، صرف ایمان والے ہی نہیں، بولیے تھے کلمہ پڑھنے والے ہم مومن تھے، کچھ لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان تھے، وہ کبھی دوسروں کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ عالم یہ تھا کہ ہر شخص کا خدا اس کے گھر میں نہ جانے کتنا تھا، اگر باپ تھا اس کا خدا تھا، بیٹا کا خدا تھا، پوتا کا خدا تھا، بیوی کا خدا تھا، بیٹی کا خدا تھا، اتنے خدا تھے علمان والا بیس، کوئی سانپ کو خدا، کوئی بچھو کو خدا، حتیٰ کہ کوئی مچھر کو خدا، کوئی مکھی کو خدا مان بیٹھا تھا، یہ اس کے خدا تھے۔ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں، یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، خدا وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے کہا اب کوئی بچیاں نہیں ماری جائے، اب کوئی باپ ظلم نہیں کرے گا، اب کوئی چور چوری نہیں کرے گا، اور کس طریقے سے چور کو چوری کرنے سے روکا، ظالم کو ظلم سے روکا، غاصب کو غصب سے روکا۔ رات یہ اس رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، آپ تشریف لائے، چوری رک گئی، ڈاکہ زنی ختم ہو گئی، اس کو حضور کا بازار گرم تھا وہ سر پڑ گیا۔ عادت یہ تھا کہ بازار میں اگر کوئی چلتا اور سودا سلب لیتے وقت اگر کسی کا پاؤں کسی سے ٹکرا جاتا، پتا ہے یہ معمولی جرم نہیں تھا، ایک آدمی کا پاؤں اگر دوسرے سے ٹکرا جاتا تو وہ ہمیشہ تلوار لے کے چلا کرتا، تلوار گردن سے لٹکتی رہتی، عربوں کا یہ خاص اسلحہ تھا، فوراً اسی وقت دونوں تلوار نکالتے اور کہتا یار میں دیکھ سکتا ہوں تمہاری جرات کہ میرے پاؤں میں پاؤں نکال دیا، وہ بھی نکال لیتا، تیری جرات کو اس کو للکار ہے۔ اب بازار میں قتل و غارت کا خون گرم ہو جاتا اور پھر وہاں سے ایک لمبا گفتگو چلتا، سلسلہ چلتا، اگر وہ قتل ہو جاتا پتا ہے اس کے خاندان والے اس کا بدلہ لیتا، پھر اس طریقے سے کئی پشت لڑائی چلتی، لڑائی ختم ہوتی۔ یہ حالات تھے، اللہ کے نبی آئے، قتل و خون کا بازار ختم کیا، کہا اللہ نے مجھے رحمت بنایا، اور آپ کی رحمت ابھی سنا آپ نے شعر، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر شے کہتے ہر چیز، یہ نہیں کہ ہر انسان پہ عام ہے، شے میں جانور بھی داخل ہے، شے میں درخت بھی داخل ہے، شے میں پیڑ بھی داخل ہے، پہاڑ بھی داخل ہے، دریا بھی داخل ہے، چاند سورج ستارے زمین سب داخل ہے، تو آپ زمین کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ زمین میں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین کے لیے رحمت بنایا، یاد رکھیے زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ابھی کانپور میں ان کا مزار شریف ہے، ایک بچی نوکران کسی کی نوکر تھی، جس کی نوکر تھی اس کا آقا بڑا ظالم تھا، بہت زبردست شدید قسم کا تھا، وہ دکان سے تیل لے کے آ رہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا تیل گر گیا، اب اتنی ڈری سی بھی تھی، رو کے اس کی حالت خراب تھی، اللہ کا ولی ادھر سے گزر رہا تھا، کہا بیٹی رو کے ولی ہو، کہا جائیے اپنا کام کیجیے، حالت یہ ہے ایک تو میرے اوپر بند پڑی ہے اور آپ پھر اس پہ زخم نمک شیرک نے کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح، کہا میری مالکن، ہاں وہ اس کی مالکن بڑی سخت قسمی زیادہ تھی، بہت شدت کرتی تھی، کہا اب تو میری خیر نہیں ہے، اب تو آج میری چمڑی اجڑ جائے گی، یہ ہے کہ میں دکان سے تیل لائی تھی، میرا تیل گر گیا۔ اس اللہ کے ولی نے اپنا پاؤں زمین پہ دیا اور زمین پہ اس طریقے سے جیسے کوئی قدمہ کرتا ہے، کوئی علاوہ بناتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے ولی نے زمین کو داورنا شروع کیا، زمین تیل دے، جس تیل کو تو نے اپنے اندر ضبط کیا تیل دے، اور داو رہے ہیں اس طریقے سے پورا کا پورا تیل
زمین نے باہر کر دیا. اللہ کے ولی نے کہا زمین نے تیل نکال دیا ہے, اب تم اپنا تیل اپنے برتن میں اپنے سر میں پیک کر کے اپنی بالکنی کی طرف جاؤ. یہ تو جلدی اللہ کے ولی اللہ والے ہی رحمت للعالمین کا صدقہ حاصل کیے ہوتے ہیں. رحمت للعالمین کا صدقہ کہاں کہاں پہنچتا ہے؟ صدقے کا عالم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اتنا کمال ادا کر دیتا ہے کہ وہ کمال دکھا دیا. کسی کی طاقت ہے یار, بڑے بڑے کو لے آئیے جو دار سکندر بنتے ہیں. زمین اگر کوئی چیز جذب ہو جائے تو زمین نکال دے گی. اللہ کے ولی نے کہا زمین تیل نکال, تیل تیرا نہیں تھا. زمین نے تیل ابال دیا. اب یہ زمین سے تیل ابلا, لڑکی نے تیل اپنا سمیٹا, اپنے بوتل میں بند کیا, پھر وہ مارکیٹ کے پاس چلی گئی. اب زمین نے کہا اللہ کے ولی تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی, آپ نے مجھے سینے کو چکنا شروع کر دیا. اب آ گئے اندر, اب آ گئے اندر جو میں تم کو بتاتی ہوں. اس نے کہا زمین کے اندر کب جائے گا؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد زمین میں تو جانا ہے. کہا تیری خیر نہیں, جس طریقے سے تم نے مجھے تکلیف دی ہے آ میرے اندر, پھر میں تجھے بتاتی ہوں. اللہ والے کو بھی چلانا ہے. کہا تجھ میں جائے گا کون؟ میں نہیں جا سکتا تجھ میں. نے کہا اب دیکھ تجھ میں آئے جب تو تم پریشان کرے گی, تکلیف دے گی, میں تجھ میں جاؤں کریں گا. الحمدللہ برس ہو گئے. آج بھی اللہ کا ولی زمین کے اوپر لیٹا ہے, ناخن بھی بڑھتا ہے, ناخن بھی کاٹا جاتا ہے, بال بھی بڑھ رہا ہے, بال بھی تراشا جاتا ہے. یہ ظالم کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں گئے. دیکھ نبی کا غلام ہوتا خدا آج بھی انڈیا کی زمین پہ زندہ موجود ہے. برس ہو گئے, موسم میں طاقت نہیں ہے, فضاؤں میں طاقت نہیں ہے تو اس کے جسم کو بلا دے. یہ ہے 4 گھنٹے میلاد کے نام بھی نکال لیتے ہیں. خدا کی قسم میرے رسول کا اس میں کوئی بھلا نہیں. آپ جو بیٹھے ہم جو بیٹھے ہم یاد کر رہے ہیں, اس میں میرے رسول کا کوئی بھلا نہیں ہے. میرے رسول تو بخشے بخشائے ہیں. میرے رسول تو اللہ کے نور سے ہے, وہ اللہ کے ہے, اللہ ان کا ہے. اس میں بھلا کس کا ہے؟ ہمارے آپ کا. مقام میرا اور آپ کا بن رہا ہے, ثواب ہمارے آپ کا بن رہا ہے, مرتبہ ہمارے آپ کا بن رہا ہے. اس لیے اس جیسی مجلسوں میں آنے کے بعد مقام ہمارے اور آپ کا بلند ہوتا ہے. اور یہ مقام یاد رکھیے, انسان کے نزدیک بلند ہو تو بلند ہو, خدا کی قسم اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیجیے. اگر ناراض ہو رہے ہیں تو کام کر جائیے, یہ دیکھیے کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ نہیں. اگر کوئی خوش ہے خدا کی قسم وہ کام نہ کیجیے, بلکہ یہ دیکھیے کہ میرے رب کی خوشی اس میں ہے کہ نہیں ہے. بس یہ چیزیں اگر آپ شامل کر لیتے ہیں, یاد رکھیے یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہر درد کو کرا دے گا. خدا کی قسم جس رب کے در سے نہیں پکڑایا گیا, زمانے لاکھ کو کاٹتے رہے. وہ کہا جاتا ہے نا, جسے رب رکھے اسے کون چکے. تو یہ چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی ہے, آپ کے غلاموں کے در سے ملتی ہے, اور ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں. ان کے ذکر کا عالم یہ ہے, ابھی اسی شفا شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے اے حبیب میں نے آپ کا مقام اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا ہے کہ جو بندہ مجھے اللہ اکبر کہے گا, مجھے سبحان اللہ کہے گا, مجھے الحمدللہ کہے گا, اے محبوب نام تو میرا لے گا, ہم تو میری ہوگی, تصویر تو میری ہوگی, لیکن تنہا تصویر میری نہیں ہوگی. میری کبریائی بندہ بیان ضرور کرے گا اللہ اکبر کہہ کے, لیکن میرے ساتھ ذکر تیرا بھی ہوتا رہے گا, میرا بھی ہوتا رہے گا, تیرا بھی ذکر بلند ہوتا رہے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ بریلوی رسول اللہ کا نام لیتے ہیں, جب دیکھیے اتنا نام لیتے ہیں, اتنا نام لیتے ہیں, خدا کی قسم یہ بزرگوں نے سبق دیا ہے کہ اگر اللہ کہو گے تو رسول اللہ یاد کیے جائیں گے, رسول اللہ کہو گے تو خدا یاد ہوگا. اللہ نے اپنے ذکر سے رسول اللہ کے ذکر کو الگ کیا ہی نہیں ہے. اگر کیا ہے تو پھر کوئی ہے جو کلمے سے رسول اللہ کو الگ کر دے, اور کوئی رسول اللہ کو الگ کر کے کوئی کہے کہ مسلمان ہے, مسلمان ہو سکتا ہے. اس لیے پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے ہم ذکر خدا ذکر رسول اللہ کر کے اپنے ذکر کو بلند کر رہے ہیں, اور اس ذکر کی حلاوت پا کر کے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. اور اس خوشنودی کے بعد بھی خاص وقت
جس میں رات تشریف لائیں صبح صادق کا وقت، اس میں کوشش کیجیے کہ 3 بجے آپ جگ جائیں اور پھر اس محفل میں تشریف لائیں تاکہ اسی وضو سے ہم فجر بھی پڑھ لیں اور پھر آپ تھوڑا سا سو کر کے کا ہو سکے تو آپ ہو سکے نہیں بلکہ لازمی طور پہ جلوس محمدی میں 1.5-2 گھنٹہ کا معاملہ ہوتا ہے، اگر کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو کیا دقت ہے، آپ اس دن کمائے نہ جائیں۔ یاد رکھیے میں نے وہ تمام چیزیں میرے پاس ہے، میں بتاؤں گا کہ ان بڑوں نے جو اہتمام کیا ہے، لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، ان اربوں روپیہ اس کا کس طریقے سے بینک بیلنس ہو جاتا ہے۔ 1 سال اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ابھی دوسرے سال اربوں کا اربوں آ جاتا تھا۔ عید میلاد النبی کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ عید میلاد النبی کا جلسہ سستا ہے، جس جگہ نبی کی میلاد پڑھ دی جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کو آنے سے روکے۔ پورے سال یعنی مسلسل گردش کرتے کرتے جب تک کہ اگلا سال یہی تاریخ یہی وقت نہیں آئے گا، اس وقت تک اللہ کی رحمت برستی ہی رہتی ہے، اور پھر جب وہی سال آ جائے پھر میلاد ہو جائے پھر رحمت چلتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ رحمت تنہا میلاد میں رکھا ہے، اور یہ رحمت اور کہیں اللہ نے نہیں رکھا ہے، صرف میلاد النبی میں اللہ نے رحمت رکھا ہے، یہ رحمت ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس رحمت کو پانے کے لیے جلوس محمدی میں بھی تشریف لائیں اور تھوڑی دیر مل بیٹھ کر کے نعرہ تکبیر و رسالت لگا کر کے پھر آئیں، اور یہاں صلاۃ والسلام پہ جلوس محمدی کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پر رفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس سیشن میں قبولیت عطا فرمائے۔ اور صحابہ جب تشریف لا رہے تھے تو اس وقت عالم یہ تھا کہ دنیا کی تمام چیزیں سب نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تمام چیزیں، تمام ثبوت ہے۔ اب کوئی کہے کہ تمام چیز میں کیا پتھر بھی پڑھ رہے تھے، کیا مکان دکان بھی پڑھ رہے تھے، کیا یہ پیڑ پودے بھی پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم تمام چیزیں نبی کو اور فرشتے کی پرمکھ باضابطہ ان کے سردار کے میت میں قیادت میں آ کر کے حضرت جبریل کی قیادت میں آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی تھی۔ آج کی شب ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی